بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، جمعہ کے روز ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم گوشہ پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے سب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے گوشوں پہ ہم نے ہر جمعہ کے روز گفتگو کی، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک ایسے موضوع کا انتخاب کریں جو ہمارے معاشرے میں نگلیکٹ کر دیا گیا ہوتا ہے، لوگ عملی طور پہ اس کو اپنا نہیں رہے ہوتے۔ امانت صاحب، آج بتائیے گا کہ آج آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس اہم گوشہ پہ گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان رشتوں کو نبھاتے تھے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، اس لیے کہ آج جدید دور میں کہ جب سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پیپر میڈیا ہے، اس کے علاوہ اور ذرائع اور وسائل تعلقات کے ہمارے پاس موجود ہیں، تو بدقسمتی سے اس ماحول میں بھی ہمارا تعلق اپنے رشتہ داروں سے کمزور ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کی آیات اور آپ کی سیرت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کو ہم ترتیب کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وہاں پر ارحام کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ارحام سے مراد آپ کے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کی رشتہ داری ہے، خاص طور پر یعنی جو دادی کی طرف سے آپ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ بھائی ان کا بھی خیال کرو۔ جو تقویٰ کا لفظ ہے، اس کا مطلب خیال کرنا بھی ہوتا ہے، حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے، نگرانی کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب تقویٰ یعنی ڈرنا بھی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام اور جو حکم تمہیں دیا ہے تم اس کی نگرانی کرو، اس کا خیال رکھو۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ہی ارحام کا بھی ذکر کر دیا، یعنی جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا تم خیال کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو نبھانا ہے، فرمایا اس کی دو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک فرمایا کہ رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمر میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ لوگ جب خرچ کرنا ہوتا ہے رشتہ داروں پہ یا رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر دل تنگ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے اسی بات پہ یہی فرمایا کہ رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایک رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دادی کی طرف سے ہے، نانی کی طرف سے ہے، لیکن ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو سسرال کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الفرقان میں اس کو بھی بیان کیا ہے، نسبا و مسحرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر نسب قائم فرمایا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور اس کو قائم فرمایا۔ تو اس سسرالی رشتے میں یعنی سب سے پہلے تو بیوی ہوتی ہے، اسی بیوی کی وجہ سے ہی سسرالی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو بہترین مرد قرار دیا کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں اس لیے بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور جو کمزور رشتہ دار ہوتے تھے تو آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے، بلکہ یتیموں کی کفالت آپ فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دو انگلیوں کو جوڑ کر
آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یعنی آپ نے یہ قربت کو بیان فرما دیا کہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ دنیا میں جو کسی یتیم غریب کی کفالت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے حقوق کی یا اس کے معاش کی نگرانی کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو فرمایا جنت میں میرا اس کو قرب نصیب ہوگا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کی ہمیں تلقین فرمائی، بلکہ آپ اپنے والدین کو یاد بھی فرمایا کرتے تھے. والدہ کے حوالے سے صحیح مسلم میں یہ بات بیان ہے کہ آپ ان کی قبر پر آپ حاضر ہوئے اور وہاں پر صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. یعنی آپ اپنی والدہ کو اور بچپن کے لمحات کو اور دنوں کو آپ یاد کرتے ہوئے آپ رونے لگے. یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ آپ کی رضائی ماں کہ جس نے آپ کو دودھ پلایا، حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے نام سے سب لوگ واقف ہیں، آپ نے دودھ پلایا. اور جب صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آپ کی والدہ آپ کے پاس یعنی رضائی ماں جب آپ کے پاس آتی تھی تو رسول اللہ ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے میری ماں آئی، میری ماں آئی. یعنی بڑے اچھے انداز میں اور خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی والدہ کی طرف لپکتے تھے اور ان کو اپنی چادر پر آپ بٹھایا کرتے تھے. اور یہ بھی روایات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی جو غزوہ حنین کے بعد آپ کے پاس لائی گئی اور انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رضائی بہن ہوں. اور ان کا نام حذافہ بنت حارث اور ویسے ان کو شیمہ ان کو پکارا جاتا تھا. تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کی بہن ہوں اور آپ کو میں لوری سنایا کرتی تھی، رات کو سلاتے ہوئے میں آپ کو لوری بھی سناتی تھی. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے تو آپ نے ان کو کاٹا بھی تھا. یعنی جس طرح بچے دندی کاٹ لیتے ہیں تو وہ بھی حضرت شیمہ نے ایک روایت کے مطابق یہ بھی بتایا. حضرت شیمہ کا جب نام سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیٹھے ہوئے تھے. جب شیمہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں تو آپ ان کے لیے پھر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر کھڑے ہو کر ان کو خوش آمدید کہا. اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو آزادی دی. آپ نے یہ فرمایا کہ اے میری بہن تمہاری مرضی ہے، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو موسٹ ویلکم، خوش آمدید، آپ میرے پاس رہیے، اہلاً و سہلاً. لیکن اگر آپ واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہیں تو آپ کو میں عزت کے ساتھ، تحائف کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ میں آپ کو رخصت کر دیتا ہوں. تو انہوں نے عرض کی کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ نے پھر جو بھی مہیا اور دستیاب جو اس وقت تحائف تھے آپ نے اپنی بہن کو وہ دے کر آپ نے رخصت کیا. اسی طرح آپ کے چچا، آپ کی پھوپھی، ان کا ذکر بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت ابو طالب سے آپ کی محبت، حضرت ابو طالب کی آپ سے محبت وہ بے مثال ہے. اسی طرح حضرت حمزہ خاص طور پر کہ جو مسلمان ہوئے غزوہ احد میں، جن کی شہادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو، ان کی فرقت کو، ان کی جدائی کو، ان کی شہادت کو بہت محسوس کیا. حضرت حمزہ، اس کے علاوہ ابو لہب کہ جو آپ کا چچا تو تھا ہی لیکن وہ کافر تھا، اور ایسا کافر کہ جس کے حوالے سے قرآن پاک میں سورۃ اللہب یہ نازل ہوئی. یعنی وہ اتنا شدید قسم کا اسلام کا مخالف اور رسول اللہ کی جان کا دشمن تھا، بلکہ آپ کی چچی ام جمیل جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دشمن تھی. اور صرف یہ جان نہیں بلکہ آپ کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی کہ وہ آپ کو اذیت اور تکلیف آپ کو نہ پہنچائے. لیکن روایات کے مطابق اور سیرت میں جو بیان ہوتا ہے، رسول اللہ نے کبھی بھی ان کا ذکر ایسے الفاظ میں نہیں کیا تھا کہ جس میں کوئی بے ادبی ہو یا کوئی ایسی بات ہو. یعنی آپ نے ان کی عمر کا اور ان کے مرتبے کا آپ نے لحاظ رکھا. لیکن چونکہ وہ گستاخ اور کافر تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رد میں اور مذمت میں صورت اتاری. اور اسی طرح آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ، ان کے ساتھ آپ کا ادب، آپ کا احترام اور آپ کی محبت یہ مشہور ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی پھوپھوں کو بلایا کرتے تھے اور کس طرح آپ ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو. قرآن مجید کے بعد یعنی سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو ایسا ہمیں معلوم ہوگا کہ جیسے قرآن ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، قرآن مجید ایک کتاب ہے، اس کی عملی تفسیر
اگر کسی نے دیکھنی ہو تو پھر وہ رسول اللہ کی سیرت ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جائے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن اگر ایک بند خزانہ ہے تو اس کی کنجی، اس کی چابی در حقیقت رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اور آج کے دور حاضر میں تو سیرت کو اس حوالے سے اور اس اینگل سے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہم نے اپنے ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمارے خاندان میں ہمارے تایا ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے خالو ہیں، ہمارے پھپھو ہیں، اور یہ جتنے بھی رشتے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم نے کس طرح نبھانی ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی موضوع سے متعلق کچھ جو ہمارے ہاں واقعات ہوئے ہوتے ہیں یا مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کی اس پہ رائے جاننے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ نے آج موضوع جس کا انتخاب کیا، میرے خیال میں اگر ہم اپنے آس پاس تھوڑا ماحول کو دیکھیں تو آج کل ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں پہ بچوں اور والدین کی آپس میں نہیں بن رہی، اور اس کی بنیاد پہ جو بچے ہیں وہ ایون اپنی والدہ تک کو قتل کر دینا، ان کو گھر سے نکال دینا۔ اور میں ایک اس دن ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک سفاک انسان نے اپنی والدہ کو کسی گھر کے اندر، کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگایا ہوا، اور وہ کئی دن تک ایسے ہی اس طرح سے وہ پڑی رہی۔ اس طرح کی کوئی ویڈیو چل رہی تھی۔ اور اسی طریقے سے پھر باپ ہے وہ بیٹی کو قتل کر رہا ہے اس بنیاد پہ کہ بیٹی کے کچھ ایکشنز ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں، کچھ اس کے مشاغل ایسے ہیں جو باپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ہاں تشویش بھی اس پہ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کی بات سے میں ایک چیز کو ریلیٹ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بہن آئی، اور میرے خیال میں جنگ کے بعد کی یہ صورتحال ہے کہ جب قیدی کے طور پہ وہ ان کو لایا گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی بہن ہے تو آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے یہ آفر دی کہ اگر وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، اگر یہاں قیام کرنا چاہیں تو وہ اپنے بھائی کے پاس قیام کر سکتی ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ کی سیرت ہے یہ جو بیان آپ نے کی، دوسری طرف ہمارے معاشرے میں یہ بڑھتے واقعات ہیں۔ ہم کیا رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں، یا ویسے ہی ہمارے اندر سے وہ انسانیت اور یہ چیز ختم ہو چکی ہے اور ہم اتنے شفاق ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے جو خونی رشتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، ان کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے؟ اچھا، ایک تو ایسے واقعات تاریخ انسانی میں اور معاشروں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ خبریں جلدی پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب دنیا ایک ہتھیلی کتنے ہو گئی، چھوٹا سا آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے، اس میں آپ کو سارا کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ چونکہ اب بہت تیزی کے ساتھ معلومات آپ تک، انفارمیشن، نیوز آپ تک پہنچ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ کلی طور پر اسی کی نظر ہے، یا یہ واقعات کوئی بہت زیادہ معمول میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو بھی سامنے ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حادثات اور واقعات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ماحول میں ایک ہائپ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کریٹ کر دینا، یعنی ایک ایسی ٹینشن، ایک ایمرجنسی اور ایسی صورت پیدا کر دینا کہ پورا معاشرہ ایک نفسیاتی حوالے سے متاثر ہونا شروع ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ بھی درست نہیں، جسے ہمارے ہاں بریکنگ نیوز بن جاتی ہے، یا چینل یا کوئی بھی آپ کہہ لیجیے جو ذرائع ہیں، وہ ہمیشہ ایک نیگیٹو چیز کو بہت زیادہ دکھاتے ہیں، نیگیٹو یا کوئی انوکھی چیز انہیں لگے، ڈیفرنٹ لگے، تو یعنی نیگیٹو ہم زیادہ بات کر رہے ہیں چونکہ جو معاشرے کی صورتحال ہے اس حوالے سے، تو وہ یعنی ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تربیت کا عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو تعلیم کتاب و حکمت یہ فرمایا، پھر تزکیہ کا بھی، وَيُزَكِّيهِمْ کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے پاس کتاب ہے، اور پھر کتاب کے بعد پھر آپ کی سیرت جیسے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے نا، اور سنا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اب اس کی عملی جو تعبیر بن سکتی ہے وہ یہی ہے کہ جو قرآن کو، حدیث کو، سیرت کو پڑھنے والے، سمجھنے والے ہیں،
جو معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جیسے اساتذہ ہیں، جیسے والدین ہیں، یہ پھر اپنے کردار کو نبھاتے ہیں نا سوسائٹی میں، معاشرے میں. جب یہ کردار کو نبھائیں گے اور معاشرے میں صرف یہ نہیں ہے کہ خالی کتاب کو پڑھ لینا یا رٹا لگا لینا، یہ تربیت کے اندر شامل ہونا چاہیے یہ چیزیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو عملی طور پر ہم کرتے ہوئے بھی نظر آئیں اور معاشرے میں اس کا ایک نفوذ بھی، نافذ ہونے سے نفاذ سے زیادہ نفوذ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نفاذ تو یہ نا کہ آپ نے امپلیمنٹیشن کر دینی ہے کہ یہ قانون بن گیا، لیکن اس قانون کا جو نفاذ ہے اس کو نفوذ آپ کیسے بنائیں گے؟ وہ تب ہی ہوتا ہے جب پینیٹریشن ہوتی ہے، انسان کے دل میں بات اترتی ہے، اس کی تربیت کا حصہ بنتی ہے، کردار کا حصہ بنتی ہے. یہ پہلو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کمزور ہیں. یعنی جو وسائل بھی ہمارے پاس ہیں نا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا بھی جائز اور مؤثر استعمال ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے افراد، ایسے پڑھے لکھے افراد جو کسی ڈگری کے حامل ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک خاص لیول کی ڈگری ہوتی ہے، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، تعلیمی ادارے میں وقت گزارا ہوتا ہے، مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ایک طرح کا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو تہوار ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جیسے ہر مہینے مختلف اسلامک تہوار جن کو ہم کہتے ہیں شمار کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بیٹی کا یا ماں کا یا بیٹے کا کوئی ایسا عمل پسند نہیں آیا تو وہ ایسے صفاق انسان بن جاتے ہیں کہ اس کی جان لینے پہ تول آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ تربیت، یہ تعلیم اور تربیت تو کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تعلیم چل رہی ہے، تربیت نہیں ہے. تعلیم ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ بھی ہیں اور ان کا تزکیہ بھی ہوا ہے یا ان کو حالات اور ماحول کے مطابق ان کی تعلیم بھی ہوئی ہے. تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تعلیم ایک بڑی مختلف چیز ہو جاتی ہے ہمارے ہاں، یعنی کہ آپ ایک فن میں آپ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، خاص پروفیشن میں، خاص فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں. اس سے کوئی انسان نہیں بنتا، نہ انسان کی تربیت ہوتی ہے. ہم نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو فرعون دیکھا ہے، بڑے بڑے افسروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فرعون بنے ہوتے ہیں. تو تعلیم ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے. انسان کی تربیت، اس کا تزکیہ، اس کی طہارت، وہ بالکل مختلف بات ہوتی ہے. وہ آپ کو شروع سے ہی ایک بچے کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے، یعنی بچپن سے ہی آپ اس کو اس چیز کی تربیت دیتے ہیں. تو یہ دو چیزوں کو آپ کبھی مکس اپ نہ کریں. اگر اس حوالے سے ہم یہ سمجھیں، میرے ابھی ذہن میں یہ بات آئی آپ کی باتیں سن کے، کہ جب اسکول میں بچے کو ہوم ورک ملتا ہے کہ جی آج یہ پڑھا لیسن، گھر سے آپ نے اس کو کام کر کے آنا ہے، تو جو تربیتی عمل ہے سب سے پہلے آغاز گھر سے ہوتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری. تو کیا ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ جیسے وہ پریکٹیکلی بچے کو ایک ہوم ورک دیں کہ چلیں جی رشتہ دار جو ہے، جیسے صلہ رحمی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج آپ کے ہم نے یہ پیسے دیے ہیں، آپ ڈھونڈیں، اپنی فیملی میں ڈھونڈیں، سب سے پہلے عزیز و اقربا میں آپ ان کے ساتھ کچھ انہیں گفٹ دیں، تحفہ دیں، یعنی ہم ٹاسک دیں بچوں کو چھوٹے چھوٹے سے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس چیز پہ واقعی اگر میں اپنے بچپن پہ یا اوروں کے بھی اپنے غور کروں تو اس طرح کی کوئی تربیتی عمل بہت اللہ ماشاء اللہ کوئی. آپ جو بات کہہ رہی نا، اتفاق سے میں ایک آٹو بایوگرافی خود نوشت جس کو کہتے ہیں آپ کی تھی، وہ میں پڑھ رہا تھا. اس شخصیت نے اسی بات کا ذکر کیا کہ ہمیں اس بات کا پابند کیا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے یاد رکھنا ہے روزانہ آپ نے 1 2 3 نیکیاں ایسی کرنی ہے جو دوسروں کے ساتھ آپ نے کرنی ہے. ایک تو خود نماز پڑھ لینا ہے نا، قرآن پڑھ لینا. ایک نیکی یہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، آپ نے کسی کام میں کسی کا تعاون کیا ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے ایک ہمدردی کا اظہار کیا. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں والدین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے یہ ہم پر لازم ہوتا تھا کہ ہم نے دن میں 2 3 کام کم از کم ہم نے اس طرح کے کرنے. وہ کہتے ہیں آج میری عمر اتنی بڑی میں ہو گیا ہوں، 80 سال کے قریب میری عمر ہے، لیکن میری وہ روٹین آج تک جاری ہے. یہ عمل ان کی شخصیت میں شامل ہو کہ یہ تربیت کیسے نظر آئی بچپن میں شامل کر دیا. اور پھر وہ جو صلہ رحمی کا ایلیمنٹ ہے، دل میں سوز و گداز دوسرے کے لیے محسوس کرنا، ہمدردی کے جذبات، اگر بچپن سے ہی ہم یہ چیزیں، میں تو کہتی ہوں ہماری اپنی تربیت ہے ابھی تک، مطلب اب چیزیں ایسی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کن کن جگہوں پہ غلط ہیں. لیکن یہ والدین کریں کیسے؟ یہ ہماری بات اگر دوسری طرف نہ نکل جائے تو میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھوں. والد کے پاس ٹائم نہیں ہے، والدہ کے پاس ٹائم نہیں ہے،
وہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور وہ اپنی ترقی اور اپنی اس دنیا کے جو ریسورسز ہیں ان کے حصول کے لیے وہ دن رات لگائے بیٹھے ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب وہ تربیت شفٹ ہو گئی ہے تعلیمی اداروں پہ یا ڈے کیئر سینٹرز پہ, تو وہاں پہ تو یہ چیز نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ تربیت, اگر تربیت نہیں ہے تو پھر یہ معاشرہ اسی طرح چلتا رہے گا. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آٹو سسٹم کائنات میں لگایا ہوتا ہے. دنیا میں ہمارے معاشروں میں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, فرد بھی سیکھتا ہے, قومیں بھی سیکھتی ہیں. والدین اگر والدین بنے ہیں تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی منصب پر, کسی مرتبے پر یا کسی عہدے پر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہ ہو. جب کوئی والد بنتا ہے یا والدہ بنتی ہے یا گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ اسی لیے بڑا ہے کہ اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اگر وہ اس کے بارے میں آنکھیں بند رکھتا ہے تو پھر واضح بات ہے کہ وہ اس کے نتائج بھی بھگتتا ہے, پھر بھگتے گا بھی صحیح. تو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب دیکھیں انسان ہے, اس کا ارادہ ہے, اس کا اختیار ہے, اس کے پاس اللہ نے اس کو عقل کی دولت نصیب کی ہے, عطا کی ہے. بہت سے معاملات ہیں جن میں ہم اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے مفادات کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جہاں پر ہم اپنے خاندان کو, اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے اور آگے بڑھنے چاہیے. پہلو یہ بھی نکلتا ہے, جیسے بخاری شریف میں ایک حدیث میں پڑھی تھی, اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے, بلکہ اصل صلہ رحمی وہ ہے کہ جو جب کوئی قطع رحمی کرے تو تم اس کو جوڑو. اب بات یہ ہے سوال میں نا کہ ایک شخص آپ کی بے عزتی کرتا ہے, آپ کو اگنور کرتا ہے, اور ہم اسی پہلو پہ اگر غور کریں کہ نہیں ہمیں جو توڑتا ہے اسے ہم نے جوڑنا ہے, ہم اسی کی طرف بار بار پلٹ کے جاتے ہیں, تو پھر مذہب ہمیں, ہمارا دین یہ بھی تو سکھاتا ہے کہ آپ کی عزت نفس, آپ کی سیلف ریسپیکٹ, اس کی بھی کوئی اہمیت ہے. تو اس صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ اچھا, جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس کی تشریح تو آپ نے خود کی ہے نا ساری, جو حدیث میں بیان ہے میں نے تو اس کا ایک خلاصہ اور آخری حصے کا, اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں بیان کی گئی ہے. حدیث میں سمپل اور سادہ سی بات ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے, آپ کے ساتھ نہیں رکھتا, آپ دوسرے طرف منہ پھیر کے نہ بیٹھ جائیں, آپ ایک حد تک اپنے تعلق اپنی کوشش جاری رکھیں. کوشش نہیں, تعلق کو بحال رکھیں. ٹھیک ہے, بس یعنی ایک نارمل لائف آپ گزاریں. یعنی وہ بڑا ہے تو آپ اس کو سلام کر لیتے ہیں, آپ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اس سے ایک تعلق جو آپ کا خوشی غمی کا ہے وہ آپ اس سے قائم رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیر ہے نا اس کو سوا شیر بن کے دکھاتے ہیں. جی, کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے. اصل میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ زیادتی تو نہیں کرنی نا, ایک نارمل طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے. ایک پروکار انسان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ رویہ ہوتا ہے. تو پھر مجھے یعنی اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے جو آپ نتیجہ آپ نے نکالا ہے. ہاں, اب آپ کی بات کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو آپ کی انسلٹ کرتا ہے, خیال نہیں کرتا, تو واضح بات ہے کہ اس شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ بڑی عمر کا ہے, وہ باپ ہے, وہ بڑا بھائی ہے, وہ ماموں ہے, وہ کوئی رشتہ دار ہے, آپ اس سے ایوائڈ کر لیتے ہیں. یعنی ایوائڈ کا طریقہ یہی ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ وہاں پہ نہیں جاتے, لیکن تعلق قائم رکھیں. تعلق اپنی جگہ پر وہ ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا بڑی باتوں پر بھی کھڑے ہو کر آپ کہیں جی آج کے بعد میرا آپ کا بول چال بند, اب میں نے آپ سے ملنا نہیں ہے, آپ سے کوئی تعلق نہیں. اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان اپنے رویے سے, اپنے عمل سے ایک پروکار انداز میں زندگی گزارتا ہے. اعراض برتنا جو ہے وہ کافی ہوگا, اس کا مطلب یہ اس سچویشن کا حل یہی ہے کہ اعراض برتا. اب دیکھیے قرآن مجید نے جو اس کو بیان کیا نا, قرآن کے بہت خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اعراض بھی برتو تو خوبصورت طریقے سے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے دوری اختیار کرنے کا کہ جس میں اینڈ جو ہوتا ہے وہ گالم گلوچ پہ ہوتا ہے, جی بے عزتی پر ایک دوسرے کے ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے میں ہوتا ہے. ایک علیحدگی ہوتی ہے جو بڑے جمیل اور اچھے انداز میں انسان پروکار طریقے سے
علیحدہ ہو جاتا ہے. صحیح. قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے. یعنی آپ نے علیحدہ بھی ہونا ہے تو ایک نفاست اس کے یعنی اندر ہونی ایسا نہ ہو کہ بری یادوں کے ساتھ آپ اس سے علیحدہ ہوں، اب مناسب طریقے سے آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں. صحیح. مولانا صاحب ایک چیز اور بھی ہے نا رشتوں کو کمزور ہونے کی، اسی سے متعلق ہے. وہ کہا جاتا ہے جی اس نے یاد نہیں کیا تو میں کیوں یاد کروں. پھر مثال کے طور پہ آج کل ہر ایک شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس میسیجز ہیں، آپ ایک میسیج کر سکتے ہیں، آپ کسی سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگوں کے بیزی ہونے کی وجہ سے، مصروف ہونے کی وجہ سے، دو جابس کرنے کی وجہ سے، بزنس کے معاملات جو ہو گئے ہیں، ان سب کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یاد نہیں کیا تو میں کیوں یاد کروں. اور یہی وہ سوچ ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے پھر دور کرتی جاتی ہے. اب یہ دوری کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے آج اور آنے والی جو جنریشن ہے، خاص طور پہ جنہوں نے تو اور ہی حالات کے اندر آنکھ کھول لی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا نا اس میں ایک حصہ کہ بھئی صلہ رحمی کہ اس سے ہوتی ہے جو قطع رحمی کرے یا کرتا ہے. اس کے لیے ایک حدیث میں کوٹ کر دیتا ہوں، اس سے پھر آپ کے سوال کا بھی جواب ہو جائے گا. آپ نے صحابہ سے فرمایا اما انا بنو، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اما یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم یہ کہو کہ دوسرا میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، وہ صلہ رحمی کرے گا تو میں صلہ رحمی کروں گا. تو فرمایا کہ نہیں، جو قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو. یعنی صلہ رحمی کا انداز یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک مناسب تعلق رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کا کہ اس نے بے شک آپ کے ساتھ جو بھی رویہ رکھا، لیکن آپ خوشی غمی کے موقع پر گائے بگائے ایک مناسب تعلق آپ اس کے ساتھ رکھتے ہیں، حال احوال پوچھتے رہتے ہیں، خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے. یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ایک رویہ یہ ہوتا ہے جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ بھئی وہ نہیں میرے ساتھ بات کرتے تو میں کیوں کروں، یا اس کی کال جیسے نہیں آئی آپسی بھائیوں کے اندر ایک دوسرا رخ تو یہی بنتا ہے، ایک کال پہلا نہیں رخ آئی وہ تو ہے. میں کیوں کال کروں. اچھا اس کی کال نہیں آئی یا اس نے رابطہ نہیں کیا، ممکن ہے وہ کسی تکلیف میں ہو، کسی اچھا کئی دفعہ ہمیں شرمندگی بھی بہت ہوتی ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے. یعنی ہم ایک طرف بیٹھ کر اکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی جو بدگوئیاں کرتے ہیں اور جب وہ آتا ہے یا جب اس کی کال آتی ہے وہ سارا کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے، جو بھی ہماری باتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا وہ جو ہم نے اس کی غیر موجودگی میں کہا وہ تو ہمارے سارے گناہ بن گئے نا، وہ تو ہمارے اعمال نامے میں لکھے گئے رجسٹر میں. تو لہٰذا گفتگو جو ہے بول چال کسی کے بارے میں، تبصرہ گفتگو، اس کے بارے میں بھی انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے اثرات جو آپ نے کہا یہ بہت برے مرتب ہوتے ہیں. خاص طور پر آپ بچوں میں نا ایک ریونج ڈال دیتے ہیں، انتقام ڈال دیتے ہیں. آپ ملنے نہیں دیتے، ہمارے ماں باپ تو ملنے نہیں دیتے. اچھا ملنے کے علاوہ یہ ہے نا، آپ جب گھر میں بیٹھے ہیں آپ کسی کی برائیاں، کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھو ہے، کوئی چاچا ہے، جس کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی آپ اس کی بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اب اس کی باتیں بچے سن رہے ہیں نا. اب بچوں کے مزاج میں بھی اس کے بارے میں بھی ایک نفرت، کچا ذہن، امیچور ذہن ہے، وہ بھی اس کے بارے میں بھی نفرت بیٹھے گی. اچھا پھر وہ نفرت صرف نہیں بیٹھتی، پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے ان سے ملنے سے بھی کتراتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. یعنی بہت سے مسائل پھر بچوں کی شخصیت پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور پھر بچے ایک ریونج، انتقامی صورت بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے، منتقم مزاج بچے پھر بن جاتے ہیں. یعنی پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حساس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا یہ رویہ اپنے گھر میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ اگر کسی بھائی نے، چھوٹے بھائی نے یا بڑے نے یہ نہیں کیا تو میں پھر اس کے ساتھ میں یوں کیوں کروں. تو یہ چیز آپ نے بچوں میں ختم کرنی ہے نئی نسل میں. انہیں کہنا ہے بیٹا اپنے آپ کو بڑا رکھو اور کھلا دل رکھو اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی بھی اپنے آپ کو پھنسا کر اور اپنے آپ کو لٹکا کر کبھی بھی اچھے کاموں سے باز نہ ہو. کوئی بھی ہے آپ اچھے طریقوں سے اس کے ساتھ چلتے رہو. کہیں پر آپ کو بہت زیادہ خطرہ اور فساد اور شریر بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کم از کم آپ اس جیسے نہ بنیں، مناسب رویے سے آپ چلتے رہیں. اچھا ایسی سچویشن میں سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جیسے کسی کے بچوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا نیگیٹو باتیں. اب کیا ہوتا ہے بچے تو اثر لے لیں گے نا، وہ چونکہ دوسری سٹیج پہ ہوتے ہیں، ہم تھوڑے میچور ہوتے ہیں، ہم جب وقت آنے پر ان سے بدل بھی جاتے ہیں ہمارے رویے، ہم تھوڑا سا ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ہاں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا کیا کردار ہے، لیکن ان کے دل جو ان سے ہوتے ہیں دوسری طرح کے ہوتے ہیں. وہ یہ ڈپلومیسی نہیں پھر کر سکتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ یہ منافقت کیوں کر رہے ہیں. ہاں جی، کہ بھئی آپ ہمارے سامنے تو ان کی برائی کر رہے تھے، اب آپ ہنس ہنس کے ان سے باتیں کر رہے ہیں.
ان کو دعوتیں دیں. لیکن پھر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ملے نہیں صحیح طرح تو کہ ان کی دل جلدی سافٹ نہیں ہو سکتے, وہ پھر اس پیسیج پہ نہیں چڑھیں گے جس پہ ہم چڑھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی تربیت ہی اتنے سال اس نہج پہ ہوئی ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہن بھائیوں کے تعلقات ایک خاص ایج تک تو بہت اچھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 16, 17, 18, 20 سال کی عمر تک ایسے بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. پکچرز بن رہی ہیں آج کل, جیسے ماحول ہے, پارٹیز ہو رہی ہیں, جا رہے ہیں, ٹورز ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا کسی کی جاب ہوتی ہے, کسی کی شادی ہوتی ہے, یہ والا معاملہ آ جاتا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ جو باؤنڈ ہوتا ہے, وہ جو ایک اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے رشتے کے اندر, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو یہ جو میڈم نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ہم خود ان کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو شک والا معاملہ آ جاتا ہے رشتوں کے اندر, وہ کتنا نقصان دہ ہے؟ اچھا, آپ کی جو بات ہے, آپ کا سوال یہ بہت ویلڈ سوال ہے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جن گھروں میں بڑے اپنا صحیح کردار اور اخلاق رکھتے ہیں چھوٹوں کے ساتھ, اور بڑے ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرتے رہتے ہیں, وہاں پر کبھی بھی جدائیاں نہیں آتی. یعنی میں آپ کو مثال دوں گا, جو میرے بڑے بھائی وفات پا گئے, شادی شدہ تھے, ہم بھی شادی شدہ ہیں, تو وہ ہمیشہ بڑے ہونے کے ناطے انہوں نے سرپرستی کی. جب ہم چھوٹے تھے تو تعلیم کے معاملات میں, دیگر معاملات میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا, اور اس وقت ہمیں پڑھایا یا ہماری سرپرستی کی, نگرانی کی, اور آخری وقت تک انہوں نے ہمارے ساتھ رکھا. تو کبھی بھی اس طرح فرق نہیں پیدا ہوتا. فرق تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے ہونے کے ناطے اپنے کردار کو نہیں نبھا رہے ہوتے. جس سٹیج پہ آپ ہیں اس ہاں بڑا پن یا بڑا ہونے کے ناطے جو آپ کا کردار بنتا ہے, آپ وہ کردار نہیں نبھاتے, تو وہاں سے پھر یہ کمزوریاں تعلقات میں پیدا ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ذاتی زندگی میں انوالو ہونا چاہتے ہیں, انٹرفیرنس آپ لفظ صحیح ہے, اگر آپ مداخلت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے گھروں کو توڑنے کی, یا بھائیوں کو آپس میں جدا کرنے کی, بہنوں کو بھی. یعنی آپ نند دیکھ لیں, آپ دیور دیکھ لیں, جیٹھ دیکھ لیں, یہ جو رشتے ہوتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ میاں بیوی ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کا گھر ہے. اگر ہماری اس میں انٹرفیرنس ہوگی تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. گھروں کی بربادی میں اگر آپ دیکھیں گے نا, تو آپ کو انہی رشتوں کا زیادہ کردار نظر آئے گا. یعنی آپ سالی کہہ لیجئے, سالہ کہہ لیجئے, جیٹھ کہہ لیجئے, دیور کہہ لیجئے, نند آپ کہہ لیجئے, ان کا زیادہ کردار ہوتا ہے جب میاں بیوی باہر کے رشتے کی, انہی رشتوں کی جب زیادہ سنتے ہیں. تو لہٰذا جب گھر جو ہیں بھائی اکٹھے بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ وہاں پر جا کر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب چھوٹا بڑے کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ رہا ہوتا, اور جہاں پر بڑا اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہا ہوتا. ایک بات. آخری بات میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ جن گھروں میں والدین جوڑ کر رکھتے ہیں, وہاں پر بھائی جڑے رہتے ہیں. یعنی والدین کا کردار یعنی شروع سے ہی وہ بڑے کو بھی سمجھاتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں بڑا ہونے کے ناطے کہ یہ بڑا ہے, چھوٹے کو چھوٹے کے حوالے سے, اور مل جل کر ان کی تربیت میں یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ تم نے مل جل کر ہی چلنا ہے. بے شک گھر تمہارے علیحدہ علیحدہ ہو جائے, ضروری نہیں کہ ایک بڑی حویلی میں تم سب رہو, علیحدہ علیحدہ ہوں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ تمہارا رہنا. یہ بنیادی طور پر والدین تربیت اپنے بچوں کو دیں. جی امان صاحب, ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں گاہے گاہے جب ضرورت محسوس ہوتی ہے سوشل میڈیا کی. اب سوشل میڈیا پہ رشتوں کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ اپنی شادی کی مثالی تصویریں پیش کرتے ہیں, یعنی اپنا کہ بھی ہم بڑا آئیڈیل کپل ہیں, اپنی لائف کسی بھی انداز سے شیئر کرتے ہیں. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ایک ورائٹی آپ ڈالتے ہیں کہ بھئی ہم کتنے ہیپی لائف, ہو سکتا ہے وہ فیک بھی ہو, بیچ میں کئی ایسی بھی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے حد تک ہوتی ہے اور اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ دکھاتے ہیں جی ہم کتنے خوش ہیں, ہم کتنا ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے دیکھنے والوں کے اندر احساس کمتری اور سم ٹائم حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے. کیا یہ رشتوں کو کمزور کرنے کا باعث نہیں بن رہی ہے یہ بات؟ دیکھیے, دو باتیں علیحدہ ہیں. ایک ہے اپنی دولت دکھانا, نمائش, شو آف, یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے.
ایک ہے کہ آپس میں رشتے اور تعلق کو ظاہر کرنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو رغبت کا باعث لوگوں میں بنتی ہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کہ یہ میاں بیوی آپس میں کتنے اچھے رہ رہے ہیں اور خوش و خرم ہیں. اچھا یہ تو رغبت کی بات ہو جاتی. ہاں اگر دونوں مل کر اپنی گاڑیاں دکھاتے ہیں، اپنی کوٹھیاں دکھاتے ہیں، اپنا لباس دکھاتے ہیں اور پھر ان کی قیمتیں بتاتے ہیں اور برانڈ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ اتنے مہنگے سوٹ اور اتنے مہنگے کپڑے اور جوتے ہم نے لیے ہیں، یہ وہ چیز ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمائش میں آتی، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر دونوں میاں بیوی یا بچے آپس میں یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایک ہیپی فیملی ہیں، اچھی فیملی ہیں اور اچھا وقت ہمارا گزرتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ سیکریفائس کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز تو رغبت کا ہی باعث بنتی ہے. اس کے یعنی پوزیٹیو پہلو تو اس کا یہ بنتا ہے. نیگیٹو وہ چیز ہے کہ جو عام طور پر ہمارے ہاں دکھایا جاتا ہے. اچھا ایک چھوٹا سا اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ جب اینیورسری آتی ہے تو اب بہت زیادہ اس پہ بھی ٹرینڈ ہے، برتھ ڈیز ہو یا اینیورسری ہو یا کچھ خاص لمحات ہو کہ بھئی شوہر نے دیا یا بیوی نے دیا. اب جو دیکھنے والا عورت ہے یا مرد ہے، ان چیزوں کی وجہ سے ان پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی وہ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا رغبت ہوگی، رغبت ہونا تو الگ بات، جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ کہاں سے لا کے دے اپنی بیوی کو؟ یہ چیزیں دیکھ دے کہ بیویاں تنگ کرتی ہیں پھر مردوں کو اور خوش نہیں ہوتی ہیں، اندر اندر سے کڑتی رہتی ہیں اور مرد بھی تانے تنگ مارتی کرتے رہتی ہیں. مرد بھی میرے خیال میں تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ ان معاملات کے اندر جب وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیے آپ جس طرف نظر آپ کر رہی ہیں نا وہ ایک علیحدہ پہلو ہے ہمارے معاشرے کا، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنی سالگرہ یا خوشی کے موقع کو شیئر کرتا ہے تو یہ چیزیں خاندانی نظام کے حوالے سے اچھی ہوتی ہیں. خاندانی ماحول میں آپ دیکھیے پہلے ہی ہمارے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے، شادی غمی پر ہمارا آنا جانا نہیں ہے، ہماری مصروفیات جیسے پہلے شعیب صاحب بات کر رہے تھے، مادیت بہت زیادہ آ گئی ہے، پیسے کی طرف ہر کوئی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ خامند اپنے بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتا، بیوی اپنی مصروفیات کی وجہ سے گھر کو نہیں ٹائم دے پا رہی، بچے جو ان سے ہیں وہ علیحدہ اپنی تعلیم اور ان چیزوں میں ہم نے ان کو کمپیوٹر روبوٹ بنا کر ہم نے ان کو رکھ دیا ہے. ایسے ماحول میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو بہانے سے ہونی چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، خامند ہے، ان کے جو دن ہوتے ہیں پیدائش کے وہ منانے چاہیے. کم از کم کچھ ہم زندہ تو رکھیں نا ان جذبوں کو، ان احساسات کو، تاکہ لوگ مل جل کے آپس میں رہیں. بالکل. ہمارے سے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. یہ حدیث آج ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل بدل چکا ہے. ہمارا دن چڑھتا ہے جا کر 10-11 بجے اور رات ہماری ہوتی ہے رات کو 1-2 بجے. یہ جو لائف سٹائل ہے نہ صحت کے حوالے سے اچھا ہے، نہ روزگار کے حوالے سے اچھا ہے اور نہ رزق کے حوالے سے اچھا ہے اور نہ ہی روحانیت کے حوالے سے. ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.